بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سحری کا کھانا مسنون ہے اور اس میں برکت رکھی گئی ہے، اسی طرح سحری میں تاخیر کرنا بھی سنت ہے، اور اس کے وقت کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ تو اس میں جو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لمٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کی ہے سحری کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کا وقت بتا دیا ہے کہ صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو۔ وقت کی حدود تعین کرنے میں کچھ وسعت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح آج گھڑیاں موجود ہیں، ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں یہ ایجادات موجود نہ تھیں۔ لوگ ستارے اور چاند کے ساتھ رات کے اوقات معلوم کرتے تھے، اس لیے اگر سحری میں 2 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سنے، اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو حاجت پوری کرنے سے پہلے نہ رکے، یعنی وہ کھاتا رہے جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ اور اس کے بارے میں مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فجر کی اذان سنتے وقت اس برتن سے کھانے اور پینے کی اباحت معلوم ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ وہ اسے اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے نہ رکھے۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے مختلف شاہد بھی ہیں مسند احمد میں، اور علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے اوقات کا تعین کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو طبرانی کبیر کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور افطاری جلدی کریں، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے مختلف شواہد بھی موجود ہیں۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحری کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کی مقدار۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری بالکل آخری وقت میں کھائی جائے، یہی سنت طریقہ ہے، تاہم صبح صادق سے پہلے پہلے کھا لی جائے، اور یہ وقفہ جو ہے اندازاً 10 سے 15 منٹ 50 آیات پڑھنے میں جو لگتے ہیں، یہ وقفہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔